مارکیٹنگ بالکل اس کے مطابق ہے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ چیز کلیئر کروں گا کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں یا پوری دنیا میں کوئی بھی شے حلال کب ہوتی ہے اور حرام کب ہوتی ہے. دیکھیں دنیا میں نا کوئی بھی شے حلال یا حرام نہیں ہوتی، اس کا استعمال حلال ہوتا ہے یا حرام ہوتا ہے. کیسے؟ اب دیکھو کہ شراب ہے، شراب کیا ہے، پہلے حلال تھی نا، لیکن بعد میں اس کے استعمال کی وجہ سے اس کو حرام قرار دیا گیا. کیسے؟ اب پہلے لوگ شراب پی کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے، جائز تھی، حلال تھی شراب، بعد میں حرام کیوں قرار دے دی کہ جب لوگ شراب پی کر نماز پڑھتے تھے تب عورتیں بھی مسجد میں ہوتی تھی، تو لوگ اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں شراب کی وجہ سے، اور بندہ ماں بہن کی تمیز بھول جاتا ہے. اس وجہ سے اس کے اس استعمال کی وجہ سے یا اس کے مقصد کی وجہ سے شراب کو حرام قرار دی ہے اسلام میں. ہاں اگر ایک پرسن کہتا ہے کہ یار میں شراب پیتا ہوں لیکن میں اپنے حواس نہیں کھوؤں گا، میں ماں بہن کی تمیز کو نہیں بولوں گا، تو وہ شراب پی سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہونے والا، کیونکہ چاقو کا کام ہی کاٹنا ہے اور شراب کا کام ہی اپنے آپ کے حواس کو کھو دینا ہے، آپ کو مگن کر دینا ہے، آپ کی مطلب ماں بہن کی تمیز کو بھول جاتے ہو. تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ شراب پیو اور آپ اپنے حواس نہ کھو دو. اب اس کو اس کے استعمال کی وجہ سے حرام قرار دیا کہ شراب حرام نہیں ہے، کیونکہ پہلے یہ حلال تھی، لیکن بعد میں جب اس کا استعمال ہوا نا، جو غلط استعمال ہوا، اس کے نتائج ہے، اس کی وجہ سے اس کو حرام قرار دیا ہے. سیم چیز آپ کو بتاتا ہوں. اب دیکھیں ایک ٹیچر ہے، وہ ٹیچر اسکول میں پڑھانے جاتا ہے، اس کی کلاس 30 کی ہے یا 40 بچے اس میں پڑھتے ہیں اس کی کلاس میں. اب وہ تو اگر جاتا ہے، جا کر جو اس کا مقصد ہے یا جو اس کی ذمہ داری ہے وہ اس کو پڑھاتا ہے، بچوں کو ان کا کام سکھاتا ہے پوری ایمانداری کے ساتھ، بچوں کو جو کچھ وہ سیکھنا چاہتے ہیں، جو سیکھنے آئے ہیں اسکول میں وہ سکھاتا ہے. تو جب وہ اپنی سیلری لے گا تو اس کے لیے وہ اس کی سیلری حلال ہوگی. لیکن ایک ٹیچر ہے، وہ جاتا ہے، جا کر بیٹھا رہتا ہے، بچے جس مقصد کے لیے وہ جاتا ہے اور جس مقصد کے لیے بچے اسکول میں آتے ہیں وہ مقصد اس کی وجہ سے پورا نہیں نہ ہوتا. تو آپ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، جو اس نے سیلری لی ہے نا، اس کے لیے وہ سیلری حرام ہے بالکل. اب ہم اس پیشے کو حلال حرام نہیں کہتے، ہم ادھر اکبر کراتے ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ حلال ہے، جس سے بھی بات کر لو وہ آگے سے بس یہ دلائل شروع کر دیتے ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ حلال ہے یا حرام ہے. اب ہر چیز ہر جگہ دیکھو یار، ہر جگہ دیکھ لو، جس بڑے عالم کو دیکھ لو. ایک اب جو اللہ تعالیٰ نے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو عالم ہے نا وہ انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو علماء ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں. اب انبیاء کا کیا کام تھا؟ لوگوں کی رہنمائی کرنا. انبیاء کا کام تھا لوگوں کی رہنمائی کرنا. سہیل بھائی آپ نا ہوسٹ خود بن جائے میٹنگ کے، جو میٹنگ میں آنا چاہ رہے ہیں ان کو خود آپ ایڈمٹ کرتے رہے. اب انبیاء کا کام تھا لوگوں کی رہنمائی کرنا، ٹھیک ہے، لوگوں کا کام ہے، انبیاء کا کام ہے لوگوں کی رہنمائی کرنا. اب ان کے بعد یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ مولویوں کی ہے نا، جو علماء ہیں ان کی ذمہ داری ہے. اب علماء لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتے، کیوں؟ وہ پیسوں کے لیے جاتے ہیں. جب جاتے ہیں تو ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے، جب بھی عید میلاد النبی کی محفل ہے تو علامہ صاحب کو فون کیا، علامہ صاحب کتنے بجے محفل میں آئیں گے؟ علامہ صاحب پہلے کہیں گے 15,000 روپے لگیں گے. تو کیا یہ لوگوں کی، ان کا مقصد لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے؟ ہرگز نہیں ہے یار. جب مقصد ہی پورا نہیں ہو رہا پھر یہ آگے سے دلائل دینا شروع ہو جاتے ہیں یہ وہ. یار آپ یہ دیکھو کہ جس کی باتوں میں آ کر، جس کی باتوں میں آپ جس نے بھی آپ کو کہا ہوگا کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ حلال ہے یا حرام ہے، آپ اس سے پوچھو کہ یار اسلام میں کاروبار کے اصول کتنے ہیں، کون کون سے اصول ہوں تو کاروبار جائز ہے، کون کون سے اصول نہ ہو تو کاروبار جائز نہیں ہے. اس پر کوئی بھی سوال نہیں اٹھائے گا. لوگ بھاگ بغیر ادھر آتے ہیں. اب سگریٹ پینا بھی حرام ہے، بیچنا بھی حرام ہے، خریدنا بھی حرام ہے، اور جس دکان پر ہو اس دکان کی جو کمائی ہے وہ بھی حرام ہے. ادھر نہیں آنا ہے. انہوں نے کیا کرنا ہے کہ انہوں نے بس نیٹ ورک مارکیٹنگ ادھر بھی باغ کرانا ہے. تو ہر چیز کا استعمال حلال یا حرام ایسا ہوتا ہے کہ اب آپ کسی کو میں بتاؤں گا کہ کیسے ہوگا. اب آپ ریٹ بات تھی انکم آنی ہے کہ ہماری ٹیم بنوا کے اس کی ٹیم کو ٹرین کیا، پھر اس کی جو ٹیم تھی اس کی ارننگ کروائی تو اس نے اپنا حلال روزی کمائی. سیم دوسری طرف اب ایک بندہ ہے وہ اس نے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے بارے میں جانتا ہے یا نہیں جانتا، لیکن وہ جھوٹ بول کے آگے کو جوائن کرواتے ہیں. تو جوائن کرے گا نا، ڈیلی 500 روپے تجھے ملتے رہیں گے ڈیلی.
تو وہ جب آئے گا تو اس کے ساتھ ایک تو اس نے دھوکہ کیا، دوسرا جھوٹ بولا، تو اس وجہ سے یہ حرام ہو جائے گا اس کے لیے. تو استعمال آپ کا حرام ہوتا ہے. آپ خود کوئی خود بزنس یا کاروبار یا کوئی چیز خود حلال یا حرام نہیں ہوتی، اس کا استعمال حلال ہوتا ہے یا حرام ہوتا ہے. اس بات کو، اس کنسیپٹ کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. اور آپ کو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ حلال ہے یا حرام ہے، میں نا وہ اس بات پر سوال اٹھاتے ہیں. میں آگے مسائل کی بھی بات کروں گا، کن مسائل کی وجہ سے اس کو حرام قرار دیتے ہیں. اور میں کیونکہ آلریڈی میں اس بزنس میں ہوں، 1.5 سال سے ہوں. ہر وہ پرسن جو نیٹ ورک مارکیٹنگ کرتا ہے اس کو پتہ ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کس طرح کام کرتی ہے. جس بندے نے کبھی کوئی بزنس کیا ہی نہیں ہے، اس میں گھسا ہی نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں ہے، وہ پھر کیسے کہہ سکتا ہے حلال ہے یا حرام ہے. تو اس بزنس کے بارے میں معلومات ہونا بھی ضروری ہے. میں آپ کو دلائل دے کے بتاؤں. ابھی آپ کے مائنڈ میں جو بھی چیزیں نا آپ ساری بلا دو. آپ نے مطلب کوئی کسی سے کچھ بھی سنا ہے، جیسے بھی سنا ہے، آپ نے میری باتیں سننی ہے. اور میری باتیں سننے کے بعد آپ نے خود بعد میں بیٹھ کے سوچنا ہے. کیا میں پی ڈی ایف جو میرے پاس ہے نا، میں آپ کو سینڈ کروں گا، گروپ میں سینڈ کر دوں گا. آپ نے سوچنا ہے کہ کیا اسلان بھائی نے جو بات بتائی ہے کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے. آپ نے خود مشاہدہ کرنا ہے. اور اس کی میٹنگ کی ریکارڈنگ کا لنک آپ کے پاس ہوگا، آپ کسی کو بھی پرووائڈ کر سکتے ہو. میں آپ کو دلائل سے اور بات سمجھانے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے. آپ کسی کی بھی تقلید نہ کریں. کوئی کہہ دے حلال ہے یا حرام ہے، آپ اس کے پیچھے نہ بھاگو. خود اس چیز کو آبزرو کرو، خود بزنس کو سمجھو. اب ہم نے یہ 1.5 سال سے بزنس کیا ہے، ہم کو پتہ ہے یہ بزنس کس طرح کام کرتا ہے. کوئی ہمیں حلال حرام کہے گا نا تو ہم نے 6 منتھ اس پر بھی لگائے ہیں، صرف ایک ہی چیز پر کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. تو ہم اس کو یہ بھی سمجھا سکتے ہیں. اب دیکھو اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ چاقو ہے جو چھری ہے، چھری بیچنا حلال ہے یا حرام ہے. اب استعمال کی بات آ جاتی ہے یار. ایک ہماری والدہ جاتی ہیں، وہ چھری خریدنے کے لیے جاتی ہیں. اب ان کا مقصد کیا ہے چھری خریدنا کہ سبزی کاٹیں گی. ان کے لیے یہ چھری خریدنا حلال ہے. لیکن یہ ڈاکو جاتا ہے، چور جاتا ہے، یا ایک بیچنے والے کو آرڈر آتا ہے کہ 15 چھریاں تیار رکھ، ہم نے قتل کرنے جانا ہے. تو جب وہ چھری بیچے گا اس کے لیے اس کی کمائی حرام ہوگی اور ان کا خریدنا بھی حرام ہوگا. تو چیز یہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ چیز کا استعمال حلال یا حرام ہوتا ہے. تو آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں لوگوں کے ساتھ یہ سنسیئر رہو. جو چیز آپ کو آپ کے اپ لائن نے بتائی ہے، سمجھائی ہے، یا جو ایکچوئل میں نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ہو رہا ہے نا، اب لوگوں کو یہ بتاؤ. پھر یہ آپ کے لیے بزنس حلال ہے، آپ کی کمائی حلال ہے. آپ کسی بھی یار شعبے میں ہو، بس اس فارمولے کو یوز کر لینا. اس کا استعمال کیا ہے، صحیح ہے، اسلام کے مطابق ہے یا اسلام کے مطابق نہیں ہے. آپ کو پتہ چل جائے تو یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی. ہوگی اگر اس پر کوئی بھی آپ کا سوال ہونا، آپ نے مجھے ان باکس کر لینا ہے، کیونکہ یہ ٹاپک بہت ہی سینسٹیو ہے اور میں آپ کو دلائل پہ ساری باتیں کروں گا. میں اپنے سے کچھ بھی نہیں چھوڑوں گا. میری اسٹڈی ہے. ابھی میں نے میٹنگ دینی تھی نا، تو سارا دن میں صرف اسی ٹاپک پہ ریسرچ کرتا رہا. یہ پی ڈی ایف بنایا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. اور ہماری اس پہ ریسرچ ہے. اور ایک مولوی صاحب تھے، میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا، تو مولوی صاحب نے مجھے بٹھا لیا. اوے تو نیٹ ورک مارکیٹنگ کرتے ہیں؟ میں کہا جی الحمدللہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یار یہ حلال ہے، تیری جو کمائی ہے تو سود کھاتا ہے، تو یہ کھاتا ہے. تو علامہ صاحب کی ادھر میں نے پوری ٹکا کے کی. یہ جو 1 گھنٹے کا میں نے ادھر لیکچر دیا نا، وہ میں نے علامہ صاحب کو دیا تھا. علامہ صاحب نے 30,000 کی جوائننگ کی تھی. تو یار یہ باتیں آپ کو جب خود پتا ہوگا نا، آپ خود کانفیڈنٹ ہوں گے کہ جو بزنس میں کر رہا ہوں نا وہ بزنس ریئل ہے اور حلال ہے. پھر لوگ جو مرضی کہتے ہیں، مسئلہ لوگوں کو ہے، آپ اس کو صرف لنک سینڈ کرو، دیکھ لے یار اگر تجھے پرابلم ہے تو. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں تیرا کنسیپٹ کلیئر کروں. اور زیادہ تر نا ان علماء سے، آپ جو مولوی 2 نمبر ہوتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان سے بچ کر رہے ہیں ذرا تر. کیونکہ ایک میں آپ کہاوت ہے آپ کو سناتا ہوں کہ جٹ بندہ تھا اور ایک تھا حرام پرندہ تھا. آپ عقاب کہہ سکتے ہو. جو عقاب ہے نا وہ مولوی صاحب کے پاس، مطلب دونوں نے شکار کیا. عقاب مولوی صاحب کی گرفت میں آ گیا. جو حلال پرندہ تھا نا وہ جٹ صاحب کی گرفت میں آ گیا. اب جو عقاب ہے نا وہ دوسرے حلال اور مجھے اس جٹ کے پاس بھیج دی. تجھے تو جٹ نے بھی کھا لینا ہے، اس کو پتا ہے تو حلال ہے، اور مولوی صاحب کے پاس آئے تو مولوی صاحب نے بھی تجھے کھا لینا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر میں مولوی صاحب کے پاس، جٹ کے پاس گیا نا، تو اس نے مجھے چھوڑ دینا ہے، مجھے اس نے کھانا ہی نہیں. اس کے مائنڈ میں یہ ہے کہ یہ حرام ہے. لیکن اگر میں مولوی صاحب کے پاس آیا نا، مولوی صاحب نے کہیں نہ کہیں سے کوئی دلیل نکال کے مجھے حلال کر ہی لینا ہے، پر چھوڑنا نہیں ہے. مجھے یہ حلال، مجھے یہ جائز کر لینا ہے، اس نے حلال کر لینا ہے، لیکن چھوڑنا
نہیں ہے، کوئی نہ کوئی کہیں سے دلیل نکال لینی ہے. تو آپ اپنا مشاہدہ کرو، اپنی بات کو خود ایکسپیرینس کرو چیزوں کو. ٹھیک ہے، جواب اللہ کو آپ نے دینا ہے، مولویوں نے نہیں آپ کی جگہ پر دینا. اب ایک چیز اور دوسری بات کہ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ سے، کون سے وہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے جو نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے نا وہ حرام ہے. تو بھائی یہ 7 طرح کے عذر آپ کے سامنے رکھیں گے اور ان 7 کا میں آپ کو الگ الگ جواب دوں گا کہ ایسا کیوں نہیں ہے، وہ غلط ہے. کیسے یہ آپ کو بتاؤں گا. پہلا تو آپ کو یہ کہیں گے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے نا جو سود ہے. جو بندہ یہ کہتا ہے نا اس نے سود کی ڈیفینیشن ہی نہیں پڑھی. سود کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سب سے پہلے اب آپ کو میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ جو ہے وہ سود نہیں ہے. کیسے نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. سود کیا ہے؟ یہ اپنے ایک گراف میں نے بنایا، اب دیکھیں سود کیا ہے. سود کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پیسے کے بدلے پیسہ، پیسے کے بدلے پیسہ. کیسے؟ اب اگر میں نے کسی کو 10,000 روپے دیے ہیں تو میں 10,000 کے بدلے میں اس کو کہوں تو مجھے 20,000 دے، میں نے سود لیا اس سے. لیکن اگر پیسہ ہو، درمیان میں کوئی بزنس آ جائے اور پھر پیسہ پھر پروفٹ ہے، کیونکہ سود بھی منافع ہے اور بزنس بھی منافع ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت فرمائی ہے، اس کی وجہ کیا تھی کہ کچھ کافر تھے، کیونکہ ان کافروں نے ایک اعتراض اٹھایا تھا کہ جو سود ہے نا اس کے بدلے بھی یار انسان کو منافع ہی ملتا ہے. ظاہری بات ہے آپ 10,000 دیتے ہو کسی کو، اس سے 20, 30,000, 40,000, 50,000 کما لیتے ہو اس سے. اور کاروبار بھی یہی ہے، تجارت بھی یہی ہے، آپ کو بزنس کے بدلے منافع ملتا ہے، جتنا آپ نے لگایا نہیں ہوتا آپ اس سے کما لیتے ہو زیادہ. تو کافروں نے اعتراض اٹھایا تھا کہ جو سود ہے نا وہ مطلب کہ جو کاروبار ہے وہ بھی سود ہی ہے. تو جو کافروں نے اعتراض اٹھایا تھا اس پر. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت نازل فرمائی تھی، آپ سرچ کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ بے شک میں نے سود کو حرام اور تجارت کو حلال قرار دیا. یہ آیت بڑی مشہور ہے، سب مولویوں کو آتی ہوگی، سب کو آتی ہوگی. اب یہاں ایک بات کامن ہے دونوں میں، بزنس میں، تجارت میں اور سود میں ایک چیز کامن ہے، کیونکہ سود میں بھی منافع ہے. ایک بندہ 10,000 لگاتا ہے، 10,000 کے بدلے وہ لاکھ کما لے گا. اور کاروبار میں بھی منافع ہے، وہ بندہ 10,000 لگاتا ہے تو 10,000 کے بدلے وہ اتنا ہی پیسہ کما لے گا. لیکن فرق ہے ایک چیز کا، وہاں اوپر دیکھیں پیسے کے بدلے پیسہ ہے، آپ کو پیسے کے بدلے پیسہ. لیکن کاروبار یا تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ پیسے کے بدلے پیسہ تو ہوتا ہے لیکن درمیان میں کوئی بزنس یا کوئی سسٹم ہوتا ہے. یہ چیز ہے، یہ کنسیپٹ آپ کو سمجھنا ہوگا. میں اس کی مثال آپ کو سمجھاتا ہوں. اب نیٹ ورک مارکیٹنگ میں کیا ہوتا ہے، آپ ایسے تو نہیں نا ہوتا کہ سہیل بھائی آپ کے پاس آئے، آپ نے سہیل بھائی کو پریزنٹیشن سہیل بھائی نے آپ کو دی، 10,000 سے آپ کی جوائننگ لگوا دی، آپ کے سلاٹ اوپن کروا دی، 10,000 سے سلاٹ آپ کے اوپن کروا دیے. اب کیا سہیل بھائی نے آپ کو یہ بات کی کہ اس 10,000 کے بدلے آپ کو ڈیلی، ویکلی یا ماہانہ آپ کو اتنے ملتے رہیں گے، اتنے ملیں گے؟ نہیں نا بات کی. سہیل بھائی نے آپ کو کہا، یہ نہیں کہا کہ آپ 10,000 لگاؤ گے اور 10,000 کے بدلے آپ کو 20,000, 30,000 یا اتنا ملے گا. ایسا کبھی بھی نہیں، آپ کو کسی نے بھی نہیں کہا. سہیل بھائی نے آپ کو کہنا ہے کہ آپ نے اگر 10,000 لگایا نا تو آپ کو پروفٹ تب آنا ہے جب آپ نے کام کرنا ہے یار. درمیان میں کیا آ گیا؟ بزنس آ گیا یار، کوئی کام آ گیا، پروفٹ آ گیا. اب ایک میں آپ کو مثال اور دیتا ہوں. ایک دفعہ نا حضور علیہ السلام کے زمانے میں حضور نے ایک صحابی کو بھیجا 2 درہم دے کے اور فرمایا کہ بازار میں جاؤ، 2 درہم سے ایک مینڈا خرید کر لاؤ. تب قیمت تھی 2 درہم سے ایک مینڈا آ جاتا تھا. میری بات کو سمجھنا ہے آپ نے، یہی کنسیپٹ کلیئر کرنے جا رہا ہوں. 2 درہم سے ایک مینڈا آ جایا کرتا تھا. اور وہ صحابی بزنس مائنڈ تھے، وہ گئے اب جو صحابی تھے نا وہ بزنس مائنڈ تھے، وہ گئے بازار میں. انہوں نے کیا، ان کے پاس 2 درہم تھے اور 2 درہم کے بدلے انہوں نے ایک بینڈا خریدنا تھا. اور رسول اللہ اسلام نے انہیں یہی کہہ کر بھیجا تھا، جو بازار میں ریٹ تھا اس حساب سے وہ گئے. انہوں نے کیا کیا، 2 درہم سے 2 مینڈے خرید لیے. 2 درہم سے 2 مینڈے خرید لیے. ان کے پاس کیا بچا؟ 2 درہم اور ایک مینڈا. وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر آ گئے. حضور علیہ السلام نے انہیں یہ نہیں کہا کہ یار یہ تو نے کیا کر دیا، ناجائز کا منافع کما کر لے آیا تو، ایسا تو نہیں نہ کہا. لیکن اللہ تعالیٰ کی آیت تھی نا درمیان میں کہ
पैसे के बदले पैसा हो तो हराम है, सूद है, लेकिन पैसे के बदले पैसा हो लेकिन दरमियान में कोई बिजनेस या सिस्टम हो तो फिर वो चीज हलाल है आपके लिए। तो हुजूर ने उनको दुआ दी और उन्हें बरकत की दुआ दी, और वो उन साहबी का कहना है कि जब तक मैं जिंदा रहा और मैंने कोई कभी किसी से जाता 2 दिरहम दे के वो 4 दिरहम ले आता, या 2 दिरहम दे के वो क्या करता कि मतलब कि फिक्स पैसे के बदले वो पैसे ले आता। लेकिन जहाँ उसने बिजनेस किया यार, जो चीज 2 दिरहम की आनी थी उसने एक तो 2 दिरहम में 2 खरीद ली, और फिर एक चीज उसी बाजार के रेट के हिसाब से 2 दिरहम की उन्होंने बेच दी। तो ये बिजनेस आ जाता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में भी आप सेम ऐसे ही करते हैं, पैसे लगाने के बदले आपको पैसे नहीं मिलते कभी भी नहीं। लोग आते हैं हमारा 1 लाख लगा दो, 2 लाख हमारा इन्वेस्ट कर दो, 3 लाख इन्वेस्ट कर दो। आप यार 10 लाख इन्वेस्ट कर लो नेटवर्क मार्केटिंग में, आपको बदले में दिन का महीने का कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। हम नॉन वर्किंग है वो भी आपको बताऊंगा। जो आपको ज्वाइन करवाता है वो क्या कहते हैं महीने के डेली कितने हैं, कभी भी काम करो, खुद वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब एक और चीज आ जाती है कमीशन। अब लोगों का ना ये एक और कंसेप्ट आ जाता है कि मैं आपको अब सूद वाला ना जो आपका कंसेप्ट है वो मैं पहले क्लियर कर दिया। अब इसके बाद गरर कहते हैं धोखे को। सेम वही बात आप समझते हैं। आपने किसी को ज्वाइन करवाया, आपने उसको कहा यार आप ज्वाइन करोगे, आपको एक दिन के यार 100 रुपए 500 रुपए काम की महीने के 20-30 हजार तो ये ऐसे ही मिल जाने। तो यार डेली आपको 20% में ना 500-600 रुपए आपको मिलते रहेंगे डेली 20% पे। हालांकि ऐसा नहीं है यार, मीटिंग्स को ज्वाइन करो, सिस्टम को समझो, फिर आगे आप सही बताओगे, नहीं तो आप धोखा दोगे। अब अगला बंदा जब ज्वाइन करेगा वो कहेगा कि यार किधर 20% है, मुझे तो आज तक 20% इतना से नहीं टीम बिल्ड कंपनी वो बगैर किसी काम के नहीं मिलती, वो काम के बदले में कंपनी की तरफ से आपको एक डिविडेंड इनकम मिलती है, वो इनकम है। तो आप धोखा देकर किसी को, कोई बात हमारे बिजनेस में है ही नहीं, हमारी टीम में है ही नहीं, आप उसको कह के ज्वाइन करवा दो, झूठ बोल के ज्वाइन करवा दो, जो ऐसा हरगिज है ही नहीं। तो ये नॉर्मल बातें ये आपको समझ आनी चाहिए। तो इस वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग को हराम करार देते हैं। सूत वाला कंसेप्ट वैसे ही यहाँ है ही नहीं, है ही नहीं इधर। हाँ झूठ या गरर हो सकता है इसमें, तो वो ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने आपको पहले भी बताया, आप किसी को सच बोलो ना झूठ बोलो यार, उसको सही बोल के जो बात एक्चुअल में है उसको बोल के ज्वाइन करवाओ, आप हलाल कमाओगे अपना यार। ये 3 चीजें क्लियर होगी। इसके बाद यार एक और उनका सवाल आता है, लोग कहते हैं कि बगैर मेहनत की कमाई, कि बंदा आप इस पे काम नहीं करते आपको पैसा मिलता रहता है। ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। अब देखो सोने, आज आप ये एक्सपेक्ट करो कि सोने की कीमत आज एक 10 लाख का सोना है, एक तोला या 10 तोले जितना भी है, आप ये बस माइंड में बात रखो कि 1 तोला सोना है, समझने के लिए आज से 10 साल बाद उस सोने की कीमत कितनी हो जाएगी, 40 लाख हो जाएगी। तो आपने इधर क्या काम किया? अगर इनकी ये बात मानी जाए बगैर मेहनत की, तो आपने क्या मेहनत की? आप सोने के ऊपर बैठे रहे या आप उसको पकड़ कर खड़े रहे सारी 10 साल के लिए, आपने रखा हुआ है सोना लेकिन उसकी कीमत बढ़ गई। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल ही गलत है कि यार बगैर मेहनत की जो कमाई हो। अब यहाँ एक बात और बता दूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत कश जो काम है ना,